وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. محترم ناظرین، آج میرا موضوع بیان ہے ایجوکیشن کی اہمیت و فضیلت۔ علم ایک ایسی قیمتی سرمایہ ہے جسے حاصل کرنے کے بعد ایک انسان کامیاب و کامران زندگی بسر کرتا ہے، ایک انسان خوشگوار زندگی بسر کرتا ہے۔ اس علم کی بنا پر انسان ستاروں پر کمندیں ڈال رہا ہے، اس علم کی بنا پر انسان فضاؤں میں پرواز کر رہا ہے، اس علم کی بنا پر انسان دور دراز کی خبروں کو، دنیا کی ساری خبروں کو گھر بیٹھے بیٹھے سمیٹ رہا ہے۔ اب آئیے ہم جانتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے اندر اس کی کیا اہمیت و فضیلت ہے۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ مجادلہ میں علم کی اہمیت و فضیلت کو اجاگر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ تم میں سے جو شخص اللہ رب العالمین پر ایمان لائے اور علم حاصل کرے، اللہ رب العالمین اس کے رتبے کو، اس کے مرتبے کو بلند کر دیتا ہے۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے: قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہ علم حاصل کرنے والا اور علم حاصل نہیں کرنے والا، یعنی عالم اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک عالم انسان، ایک جانکر انسان جس طریقے سے سیدھے اور درست راستے پر چل سکتا ہے، جس طریقے سے اچھا کام انجام دے سکتا ہے، اس طریقے سے ایک جاہل اور ایک گنوار انسان، ایک جاہل اور نہ جاننے والا انسان کبھی نہیں دے سکتا۔ اس لیے کہ علم والے کی مثال روشنی اور اجالے کے ہیں۔ جس طریقے سے علم والے روشنی میں چلتے ہیں، اجالے میں چلتے ہیں، اسے ہر چیز معلوم ہے کہ کون سی چیز صحیح ہے، کون سی چیز بری ہے، اس کی تمیز کر سکتا ہے، جبکہ ایک جاہل انسان، جبکہ ایک نہ جاننے والے انسان ایک گھٹا ٹوپ اندھیرے کی مثال کی طرح ہے، اسے معلوم نہیں پڑتا ہے کہ کون سی چیز صحیح ہے، کون سی چیز غلط ہے۔ محترم سامعین، اب آئیے ہم جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہمیں کیا تعلیم دی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کے اندر علم کی اہمیت و فضیلت کو اجاگر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو شخص علم کے راستے میں تلاشتا ہے، علم کو تلاش کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کے راستے میں چلتا ہے، سیدھے راستے کو اختیار کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے، سرل کر دیتا ہے۔ ہمیں قرآن و حدیث کے ان نصوص سے یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ علم ایک قیمتی سرمایہ ہے جس کا مقابلہ ہم مال و دولت، دینار و درہم، روپے پیسے کسی بھی چیز سے نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ علم ایک ایسی چیز ہے جو خرچ کرنے سے نہیں گھٹتا ہے، جبکہ دوسری تمام اشیاء، دوسرے تمام چیز خرچ کرنے سے گھٹ جاتے ہیں، خرچ کرنے سے کم ہو جاتے ہیں، مگر علم ایک ایسی چیز ہے جس کو خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ اور ایک بات بتا دوں آپ کو کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی بڑھوتری کے بارے میں، جس کو زیادتی کرنے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ رب العالمین آپ ہمارے علم میں زیادتی کریں، آپ ہمارے علم میں برکت دیں۔ ایک ایسی چیز ہے جس کی زیادتی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ محترم سامعین، اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علم کی اہمیت و فضیلت کو سمجھیں اور اس کو تلاش کرنے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت کریں، زیادہ سے زیادہ تغوط کریں اور اس کو حاصل کریں، کیونکہ اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کروں کہ اللہ رب العالمین تو ہم سب تمام مسلمان بھائیوں کو زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔